اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہیں کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ۔ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزریں، کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی، تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ ان کا نام تو لو، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری بات کرتے ہو، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے، اور راہ سے روکے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ انہیں دنیا کی جیتے عذاب ہوگا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ، اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہمیں تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یا پہلے ہی اسے اپنے پاس بلائیں، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔
کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اور ان سے اگلے